اس لیے کہ جب صلح حسن ہوئی اور کاغذ لکھ کر آ گیا اور حسن نے شرائط اس پر لکھ دی اور کاغذ کو پھینک دیا اس کی طرف، مدائن کے میدان میں لوٹ ہوئی، امام حسن کا خیمہ جلا دیا گیا۔ وقت نہیں ورنہ یہ جزیات بھی بتا دیتا کہ جب مدائن کی جنگ چھڑی امام حسن تو جن جن کو کربلا میں لڑنا تھا امام حسن کبھی ان کو میدان جنگ میں لے کے نہیں جاتے تھے۔ یہ تھا تحفظ۔ آپ کو میں بتاؤں گا آنے والی تقریروں میں کہ علی اکبر اور محمد اور قاسم اور عباس کی اتنی حفاظت کی جاتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی حفاظت ہوتی۔ علی نے حفاظت کی حسن اور حسین کی، حسین کی بے انتہا حفاظت ہوتی تھی۔ کیا حفاظت؟ یہ حفاظت، لڑنے نہ پائیں، میدان میں جانے نہ پائیں، مالک اشتر دیکھتے رہنا کہیں حسین نکل نہ جائیں۔ مدائن عباس نہیں گئے، اور ہوا یہ کہ جب گفتگو ہوئی تو ایک کم وقت نے اپنی چھڑی کی نوک کو زہر میں بجھایا تھا اور بات کرتے کرتے اس چھڑی کی نوک کو امام حسن کے انگوٹھے پر رکھ کے زور سے دبایا۔ اتنا گہرا زخم ہوا اور چونکہ اس میں زہر تھا تڑپ گئے امام حسن۔ جس وقت مدینے لایا گیا امام حسن کو، جناب مختار کے والد امام حسن کو اپنے لے گئے کوفے، اور وہاں کوفے میں علاج ہوا اس زخم کا، اور جب ٹھیک ہو کر مدینے آئے اور یہ بات مدینے میں عام ہوئی، بس اتنا پوچھا عباس نے کسی صحابی حسن سے نام معلوم ہے؟ نام معلوم ہے؟ 18 سال کے ہیں عباس اس وقت، کسی صحابی نے نام بتا دیا، بس عباس نکلے تیار ہو، زرہ بختر پہنا، سر پہ خود رکھا، کمر میں تلوار لگائی، مرتجس پہ سوار ہوئے، مڑ کے نہیں دیکھا پھر مدینے کو، اتنی تیز گھوڑا چلا کہ کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پر جا کے عباس نے تنہا مرتجس کو روکا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، گزرنے والوں سے پوچھا فلاں شخص کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ اس وقت آپ کو فلاں بازار میں ملے گا۔ عباس نے رخ کیا، پہنچے، للکارا، آواز کی کہ تو نے میرے بھائی کو زخمی کیا، اگر دل میں حسرت ہے تو عباس پہ وار کر۔ سمجھ گیا، اس لیے کہ صفین میں عباس کو دیکھ چکا تھا، جسم لرزنے لگا، جان بچانے کے لیے تلوار نکال کے عباس پہ وار کیا۔ عباس نے وار کو رد کیا اور اب دوسرا وار عباس کا تھا، دور سر گرا، گھوڑے سے اترے، لاش کی طرف نہیں دیکھا، سر کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوسرے ہاتھ میں تلوار، جس تیزی سے آئے تھے مدینے سے کوفے اتنی ہی تیزی سے واپس ہوئے اور آ کر امام حسن کے دروازے پہ گھوڑے کو روکا۔ دروازہ کھلا، عباس قیس کے عالم میں بھائی کے سامنے آئے، آتے ہی امام حسن کے قدموں پہ سر ڈال دیا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 18 سال کا جوان بھائی سر کو ڈال کے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا۔ پتہ ہے کیا کیا حسن؟ آپ کو پتہ ہے کیا کیا حسن؟ دوڑے، دوڑ کے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی اور ڈال کر پیشانی کو چوم کے کہنے لگے عباس یوں ہی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ ابھی مسائل پہ نہیں آیا، یوں ہی میرے بھائی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ 2 قطرے عباس کے ٹپکے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، پیار تھا کہ چھلکا پڑتا تھا۔
کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ میں دل نکال کے آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ واہ رے صبر حسن کا، اسی لیے مشہور ہے صبر حسن خلق حسن۔ اور جب بہت پریشان ہو جاتے، اس لمحے کے لیے یہ چند جملے آپ کو سنائے تھے، اس منزل تک آپ کے ذہن کو لانے۔ جب بہت پریشان ہو جاتے، حجرے سے نکل کے صدر دروازے پہ آتے، آواز دیتے، کون ہے باہر؟ آواز آتی، مولا میں ہوں قمبر۔ قمبر ذرا جلدی جاؤ، میرے عباس کو بلا۔ اسد تمہارے بھائی کی مجلس ہے نا؟ میں دو بھائیوں کا حال سنا رہا ہوں، اولین و آخرین میں ایسی محبت نہیں ملے گی۔ حسین اور عباس کی محبت تو سنی ہے نا آپ نے، میں کچھ اور سنا رہا ہوں۔ ایک بھائی اور بھی تو ہے نا عباس کا، عباس کو بلا لو۔ قمبر کی آواز، بھائی بلاتے ہیں، اس طرح آتے عباس کہ جیسے ہوا کے پر لگ گئے ہیں۔ عباس، بھائی نے مجھے بلایا، امام نے مجھے بلایا، اور آ کے ایک شیر چوڑے سینے والا، اور بس عباس کی نظر پڑتی، سر جھکائے حسن خاموش بیٹھے۔ عباس کا دل کٹ کے رہ جاتا، اس لیے کہ اذن نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ اذن نہیں تھا۔ جیسے ہی حسن کو احساس ہوتا، عباس آ گئے، اٹھتے، دوڑ کے سینے سے لپٹاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اور بس اتنا کہتے، آ گئے عباس؟ اچھا بیٹھو، میرے سامنے بیٹھو۔ عباس بیٹھ جاتے، کچھ دیر عباس کو دیکھتے رہتے، اور اس کے بعد کہتے، عباس تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اے عباس، تم جب آ جاتے ہو تو میں سارے غموں کو بھول جاتا۔ تم آ گئے، حسن خوش ہو گیا۔ عباس ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم سارے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ عباس، ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے تمہارے آنے سے، ہمارے دل کی کلی کھل جاتی ہے تمہارے آنے سے۔ تم آ گئے، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ اس پورے بیان میں ایک طرفہ محبت دیکھی نا تم نے؟ صرف حسن کا اظہار محبت دیکھا؟ ابھی تک عباس کو بولتے دیکھا؟ جب حسن کی محبت کا یہ عالم ہوگا تو ذرا سوچو کہ عباس کیا یہ نہیں چاہیں گے میں اپنا کلیجہ نکال کے حسن کے لیے رکھ دوں؟ شاید ان جملوں کی قدر کر سکو، شاید قدر کر سکو، ابھی جنازہ قبر نبی تک پہنچا نہیں تھا، چلے کہ عباس نے ایک بار تلوار نکالی اور جنازے کے بھائی کے سامنے آئے کہ کس کی مجال ہے؟ کوئی ہے جو علی کے شیر کو روک سکے؟ کیا عباس کو حسن کی ساری محبتیں نہیں یاد آ گئی ہوں گی؟ مگر ہائے، کسی کا ہاتھ عباس کے سینے پر آیا۔ عباس، عباس، میں حسین ہوں۔ تلوار نیام میں چلی، تلوار نیام میں چلی۔